ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ نانو آپ میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا مامی جان بول رہی ہیں۔ وہ تو خود مصطفیٰ۔ خبردار، اگر اپنی گندی زبان سے میرے بیٹے کا نام بھی لیا ہو تو یہی لچھن تمہاری ماں کے تھے اور وہی تمہارے ہیں۔ اس نے بھی تو اسی طرح میری بہن کے منگیتر کو پھنسایا تھا۔ اپنا منہ بند کرو بہو، خبردار اب تم نے ایک بھی لفظ اور نکالا تو۔ کیوں بی جان، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ میرے جوان جہاں خوبصورت اور با کردار بیٹے کے نصیب میں آپ نے اس جیسی عورت کا ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس کے بستر پر یہ کیا کر رہی تھی اور میرا بیٹا کہاں ہے اس سے پوچھیں، ورنہ میں… اس سے پہلے کہ کوثر بیگم آگے بڑھتی، ان کے شوہر نے درمیان میں روکا اور بولا، اس معصوم سے کیا پوچھ رہی ہو؟ میں بتاتا ہوں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ تم میری بہن کو بد کردار کہہ رہی ہو، دھوکے باز کہہ رہی ہو اور میری بہن کے لچھن یاد کر رہی ہو نا، تو اپنی تربیت پر بھی ذرا غور کرو۔ کوثر بیگم، تمہارا بیٹا رات کے اندھیرے میں یہ حویلی چوروں کی طرح چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ بات سن کر کوثر بیگم کے ہاتھ چونکہ علیزے کو تھامنے کے لیے اٹھ رہے تھے، فوراً نیچے گر گئے۔ وہ حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور اضطرابی کیفیت میں بولی، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا کبھی منہ چھپا کر نہیں بھاگ سکتا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا اور بولے، مبارک ہو، ایسا ہو چکا ہے، اور تم دوسروں کی تربیت پر سوال اٹھانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی تربیت پر بھی نظر ثانی کرو۔ 2 بیٹیوں کی ماں ہو، یہ غرور تمہیں ایک دن لے ڈوبے گا۔ تم میری مرحومہ بہن کے گناہ یاد کر رہی ہو، ارے وہ تو مٹی کے نیچے دب چکی ہے۔ جو مٹی کے اوپر چل رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گناہ اب دنیا والوں سے اور اللہ سے چھپائیں۔ ہو سکے تو یہ بات کہتے انہوں نے علیزے کے سر سے اترتا دوپٹہ دوبارہ اس کے سر پر دیا اور ہاتھ تھام کر وہاں سے لے گئے، جبکہ کوثر بیگم کی دیورانی جو کہ انہی کی چھوٹی بہن تھی بولی، دیکھا آپی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ اپنی ماں کی طرح شاطر ہے، اس کی شکل بھی تو ماں سے ملتی ہے، اسی کے جال میں تو بھائی پھنسے تھے۔ یاد ہے نا آپ کو ہماری بہن نے کیسے تڑپ تڑپ کر جان دی تھی؟ اس عورت نے کیسے ان کے حق پر ڈاکہ مارا تھا۔ انہوں نے اپنی بہن فضیلہ کو دیکھا اور بولی، مجھے سب یاد ہے چھوٹی، تو دیکھتی جا کیسے کیسے میں اپنی بہن کی تکلیف کا بدلہ لوں گی۔ اسے خوبصورت چہرے پر ناز ہے نا، اسے اس معصوم چہرے کو میں ایسا بگاڑ دوں گی کہ دیکھنے والوں کو اس سے نفرت ہوگی۔ دونوں بہنیں اپنی ہی سوچ میں خود ہی خوش ہو رہی تھیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ زندگی بنانے والا اور اس کو چلانے والا تو اللہ اوپر بیٹھا ہے، ہم چاہ کر بھی کسی کا برا نہیں کر سکتے۔ یہ بات انہیں تھوڑی دیر سے سمجھ آنے والی تھی۔ علیزے کپڑے دھو دھو کر تھک چکی تھی، لیکن ممانی جان تھی کہ پوری حویلی کے کپڑے اسے دھلوانے پر ہی متفق تھی، کسی بھی نوکر کو اس کی مدد کی اجازت نہیں تھی۔ علیزے چھت پر سے کپڑے سکھا کر آ رہی تھی جب اچانک اسے چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مرتضیٰ نے اسے تھام لیا اور بولا، علیزے تم ٹھیک ہو؟ علیزے نے مرتضیٰ کا سہارا پایا تو ایک دم اس کی جانب دیکھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت زیادہ کشش تھی، لیکن مصطفیٰ کا مقابلہ خوبصورتی میں مرتضیٰ سے نہیں کر سکتا تھا۔ علیزے نے تڑپ کر اسے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، مرتضیٰ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جان پوچھ کر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس ستمگر کی آنکھیں بھی ایسی تھی جس نے علیزے کو پچھلے 2 مہینوں سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ابھی وہ نیچے کی جانب جاتی، تبھی ایک مرتبہ پھر چکر آیا اور وہ گر گئی، ہوش و حواس سے بیگانہ۔ اسے دیکھ کر مرتضیٰ نے سہارا دیا اور جا کر صوفے پر لیٹا دیا۔ سارا گھر ارد گرد جمع ہو چکا تھا، اس کی دونوں مامیاں، ماموں کی بیٹی، مرتضیٰ، بی جان، سب لوگ حیرت میں مبتلا تھے۔ بی جان نے اس معصوم کو ہاتھ اور پاؤں کی جانب دیکھا تو ہاتھوں پر موجود چھالے اور پاؤں پر موجود صرف دیکھ کر انہوں نے حیرت سے اپنی بہو کو دیکھا اور بولی، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گی، یہ حویلی میری بیٹی اور اب اس کی بیٹی کی ہے، لیکن جس قدر سختی تم اس پر دکھا رہی ہو نا، یاد رکھنا
وقت نے پلٹا کھایا تو تم اس سے بھی زیادہ مظلوم اور بے بس ہوگی۔ وہ لوگ ابھی کچھ اور بحث کرتے ڈاکٹر نے آ کر کہا، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، علیزے 2 ماہ کی حاملہ ہے، لیکن بی جان آپ کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ارلی پریگننسی کی وجہ سے اس کی صحت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ اسے خوراک کی اور اچھی دیکھ بھال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ نتائج آپ کے لیے بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر کوثر بیگم تو پتھر کی ہو چکی تھی، جبکہ بی جان خوشی خوشی علیزے کی جانب بڑھی۔ انہوں نے خوشی خوشی علیزے کی پیشانی چومی۔ علیزے نے اپنی غلافی آنکھیں اٹھائیں اور ان کی جانب دیکھا۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ تبھی کوثر بیگم جو سکتے میں چلی گئی تھی، اچانک ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور بولی، اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہاں پر آئیں۔ علی خان صاحب دیکھیں نا، اس دن تو آپ کو بڑا برا لگ رہا تھا جب میں نے آپ کی بہن کو بد کردار اور اس کی تربیت پر سوال اٹھایا تھا۔ اب دیکھیں، ذرا پوچھیں آپ کی بھانجی سے کہ یہ کس کا گناہ اپنے اندر پالے بیٹھی ہے۔ ابھی ان کی بات مکمل ہوتی جب ان کے شوہر نے ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا اور بولے، بدبخت اور بد زبان عورت، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اتنی گھٹیا بات کہتے ہوئے تمہیں تو اتنا بھی احساس نہیں کہ اس وقت کہاں اور کس کے سامنے کیا کہہ رہی ہو، اور گناہ کی بات کر رہی ہو تو تمہیں یاد نہیں؟ شاید عمر ہو چکی ہے نا۔ اس رات مصطفیٰ کے کمرے سے علیزے کو تمہیں اٹھا کر لائی تھی نا، تب مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح کی صفائی کی کوئی گنجائش ہے۔ تبھی کوثر بیگم نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور بولی، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ تبھی ان کے شوہر علی خان نے کہا، کاش یہ ہاتھ میں تم پر پہلے اٹھا دیتا تو تمہاری اتنی زبان نہ چلتی۔ مجھے شدید افسوس ہے اور میں اپنے اللہ سے اس گناہ کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں جس کے بدلے میں تم میرے سر پر نازل ہو چکی ہو۔ مرتضیٰ نے اپنے والد کو غصے میں دیکھا تو بولا، ابا بس کریں۔ انہوں نے مرتضیٰ کو دیکھا اور بولے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ہو کیا گیا ہے؟ کس قدر بے باکی سے تمہاری ماں اپنی زبان کے جوہر دکھا رہی ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ تف ہے کوثر بیگم تمہاری سوچ پر۔ یہ بات کہتے وہ لمبے ڈگ بھرتے حویلی سے باہر نکلتے چلے گئے، جبکہ چھوٹی بہن فضیلہ نے کوثر کو روتے ہوئے دیکھا تو دلاسے دیتی ہوئی بولی، ایسے ہی اس کی ماں نے ایک مرتبہ پہلے مجھے تھپڑ پڑوایا تھا اور اب آپ ہی آپ کو تھپڑ پڑوا دیا۔ میں تو کہتی ہوں جلدی کچھ کریں ورنہ ایسا نہ ہو۔ تم تو چپ کرو، یہاں میری عزت 2 کوڑی کی ہو گئی، تمہیں اس کی ماں کی پڑی ہے۔ علیزے، تمہیں اس تھپڑ کا جواب اس طرح دوں گی کہ تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہوگا، اور یہ بچہ کبھی بھی میرے مصطفیٰ کی اولاد نہیں کہلائے گا۔ جیسے تمہاری ماں بد چلن تھی ویسے ہی تمہیں بد چلنی کا خطاب ملے گا۔ اس معاشرے میں تم دیکھتی جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ کیا کیا کرتی ہوں۔ جبکہ مرتضیٰ جو کہ ڈاکٹر کو چھوڑنے جا رہا تھا، اپنی ماں کی بات سن کر اس کے قدم رک گئے تھے۔ شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے بھائی نے ایک معصوم لڑکی کو اکیلے جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بہت زیادتی ہو گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف علیزے کی بگڑتی طبیعت نے کہانی کا رخ موڑ دیا۔ سب لوگ اس وقت پولیس کے سامنے سوال جواب میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر نے علیزے کی حالت دیکھی تو گھر والوں کے خلاف FIR کروانے کا سوچا۔ یہی پوچھ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کا شوہر کہاں ہے، جبکہ مقابل کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مرتضیٰ نے تصویر سب کو دکھاتے کہا، میں ہوں اس کا شوہر اور یہ میری بیوی ہے۔ جبکہ مرتضیٰ کی آواز سن کر سب لوگوں کو سانپ سونپ چکا تھا۔ بی جان نے کچھ کہنا چاہا لیکن مرتضیٰ نے انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا کہا۔ دیکھیں سر، میں بھی LLB کی پڑھائی کر رہا ہوں اور یہ ہمارا معاملہ ہے۔ میں بھی وکالت کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہوں گا کہ آپ مزید کسی قسم کے سوال کریں۔ یہاں سے چلے جائیں، وقت کی نزاکت ابدی ہے، ہم ابھی جواب دینے کی حالت میں نہیں ہیں۔ میری بیوی کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ ڈاکٹر خاموشی سے چلے گئے لیکن سب گھر والوں نے حیرت سے خود کو تکتا دیکھا اور بولے، یہ سب کیا تھا؟ مرتضیٰ نے کہا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا تھا۔ شہر میں ہماری عزت خاک ہو جاتی۔ بی جان نے کہا، شادی کرنا گناہ نہیں ہے۔ مرتضیٰ نے کہا، لیکن نابالغ لڑکی
اور دوسرا کہ علیزے پریگننٹ ہے۔ ایسی حالت میں اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور ہم سب گھر والوں پر کیس بن جاتا۔ فی الحال جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ہم کوئی بھی کیس برداشت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ علی خان نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، مجھے فخر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ مصطفیٰ میرے ساتھ جو کر کے گیا ہے میں اپنی مرحوم بہن کو کیا جواب دوں گا؟ مرتضیٰ، میں ساری زندگی تمہارا مشکور رہوں گا، بس مجھ سے وعدہ کرو۔ مرتضیٰ نے کہا، اب آپ حکم کریں۔ انہوں نے کہا، مرتضیٰ میں مر جاؤں تو تمہیں میری قسم مصطفیٰ کے ہاتھ کی مٹی بھی میرے منہ پر نہ پڑنے دینا۔ جبکہ ان کی بات سن کر مرتضیٰ نے کہا، بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ ایسا غیر ذمہ دار نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ لیکن علی خان نے کہا، تمہیں اس کی حمایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح کے حالات ہیں تم بتاؤ یہ سب کرنا جائز ہے؟ چلو چلا ہی گیا تھا، مڑ کر خبر تو لیتا، خبر بھی نہیں لے رہا تو کم از کم ہمارے رابطے کا جواب تو دے دیتا۔ وہ معصوم بچی، اس پر اتنی بڑی ذمہ داری، اس پر تمہاری ماں کے رویے کا بوجھ، وہ کیا کیا سنبھالے گی؟ اگر مصطفیٰ نہ جاتا تو حالات مختلف ہوتے۔ اس نے میرا مان توڑا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ خود سے ہی یہ بات کہتے ہوئے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ مرتضیٰ نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا اور ان کا ٹریٹمنٹ کروایا۔ اس وقت یہاں سے وہاں کوریڈور میں وہ چکر لگا رہا تھا اور مسلسل مصطفیٰ سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مصطفیٰ سے کسی بھی طور رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ علیزے کو گھر لے آئے تھے، اس کا 5واں مہینہ لگ چکا تھا۔ بی جان اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن آج اس کی بہت طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے الٹیاں لگیں اور کافی کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگ پریشان تھے۔ کوثر بیگم نے یہ کام جان بوجھ کر کیا تھا۔ دادی جان اچھی طرح سمجھ رہی تھی کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مختصر سی تیاری کر کے ایک نرس علیزے کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں رکھوا دی تھی۔ علیزے کو اپنی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ علیزے کو زندگی کے بارے میں بہت کچھ سمجھ آیا تھا۔ اس کا معصوم دل آج تک مصطفیٰ کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس وقت بی جان رو رہی تھی۔ مرتضیٰ ان کے پاس آیا اور بی جان سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ بی جان نے اس کے ہاتھ تھامے اور جلدی سے کہا، اس نے آپ سے کیا بات کی؟ تب انہوں نے اپنی بوڑھی آنکھیں صاف کیں اور بولی، علیزے نے کہا مصطفیٰ شاید اس سے ناراض ہے، لیکن جب یہ چھوٹا بیبی آ جائے گا تو وہ مجھ سے ملنے آئے گا۔ تم بتاؤ، کیا مصطفیٰ واپس پلٹ کر میری علیزے کی زندگی میں رونق لائے گا؟ میں مرنے کے بعد اپنی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مجھے لگتا تھا مصطفیٰ جیسا ذمہ دار پوتا میری پھول سی نواسی کا بہت خیال رکھے گا، میں سکون سے مر سکوں گی، لیکن یہ سب کیا ہو گیا؟ مرنے کے بعد اپنی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ اس کی ماں اس کی بچے کی حفاظت نہ کر سکی؟ یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ مرتضیٰ نے اپنی دادوں کو زاروں قطار روتے دیکھا تو دلاسے دیتے ہوئے بولا، بی جان آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ بے امید ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں مصطفیٰ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو اور اپنی اولاد کی خاطر واپس لوٹ آئے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ بی جان نے کہا، وہ لوٹ کر آئے گا بھی تو کیا فائدہ؟ علیزے کو اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ مرتضیٰ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، اور علیزے کے دل میں اس کی طرف سے کوئی سخت گوشہ پیدا ہو گیا تو وہ کبھی نرم نہیں ہو پائے گا۔ میری خوبصورت نازک سی نواسی کو کیا کیا دکھ مل گئے۔ اگر مصطفیٰ ایک مرتبہ مجھ سے کہہ دیتا میں کبھی زبردستی نہ کرتی۔ مرتضیٰ نے کہا، بی جان پلیز حوصلہ رکھیں۔ تبھی بی جان نے کہا، تو مجھ سے وعدہ کرو۔ مرتضیٰ نے کہا، آپ حکم کریں دی جان۔ انہوں نے کہا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں تمہارے سامنے۔ اگر آنے والے وقت میں مصطفیٰ میری علیزے کو دھوکہ دے تو تم اس کے حق کے لیے ضرور آواز اٹھاؤ گے۔ میرا یقین کرو، میری بیٹی نے تمہاری خالہ کا حق نہیں کھایا تھا۔ میری بیٹی اور تمہاری خالہ کا منگیتر ایک جگہ پڑھتے تھے، ان میں دلی وابستگی ہوئی۔ یہ بے نام رشتہ پروان چڑھنے لگا، لیکن پھر تمہاری ماں نے فساد ڈالنا شروع کیا تو جذبات کی روح میں بہہ کر تمہاری پپھو جان نے یہ قدم اٹھا لیا۔ ایک ناگہانی حادثے کی وجہ سے علیزے کو میرے پاس چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری بچی اس دنیا سے چلی گئی۔
یہ دل کا معاملہ تھا۔ مرتضیٰ، میری بچی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تمہاری ماں کو میں یہ بات سمجھا کر تھک گئی ہوں۔ وہ میری بیٹی کو ہی قصوروار مانتی ہے۔ تمہیں پتا ہے نا، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ مرتضیٰ نے ان کا ہاتھ تھاما اور بولا، دادو، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہیں۔ میں نے کبھی علیزے کو پھپھو جان کی کسی چیز کا قصوروار نہیں سمجھا۔ ہر انسان اپنے نصیب ہی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ بے فکر رہیں، علیزے میری چھوٹی بہن ہے، میں اس کا ہر قدم پر ساتھ دوں گا اور مصطفیٰ سے اس کو اس کا حق ضرور دلواؤں گا۔ رہی اس کا محافظ بننے کا، تو وہ بھی آپ مرتضیٰ علی خان کو ہی پائیں گی۔ میں اپنی بہن کو اس دنیا کے سرد گرم سے بچا کر رکھوں گا اور اس حویلی میں اس کو عزت اور وہ مقام ضرور ملے گا جو اس کا حق ہے۔ بس آپ ذرا صبر سے کام لیں۔ اگر آپ اپنی ہمت اور حوصلہ کھو دیں گی تو علیزے کو کون سنبھالے گا؟ یہ وقت بہت نازک ہے، اس کے لیے آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں۔ اس کا سائبان بن جائے۔ انہوں نے مسکرا کر مرتضیٰ کی پیشانی چومی تو بوجھ کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ اب تم بتاؤ، تم مجھ سے شادی کب کر رہے ہو؟ ٹینا، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ تمہیں وہاں سے آئے 2 سال ہو چکے ہیں، میں کب تک تمہارے انتظار میں رہوں گی؟ مصطفیٰ نے کہا، انتظار کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تم نے مجھے کہا تھا تم ساری زندگی میرا انتظار کر سکتی ہو۔ میری ایک ہی شرط تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر تم سے کوئی رشتہ نہیں بناؤں گا۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ انہیں دھوکہ دو؟ انہیں بتا دو نا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور شادی کرنا چاہتے ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ یہ بات سن کر مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے سرخ دوپٹے کے حالے میں خوبصورت چہرہ لہرایا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی اور ٹینا کو دیکھا، جو کہ اس وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ خوبصورت تو لگ رہی تھی، لیکن اسے دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں اتر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنے آپ کو ایک بھنور میں ڈوبتا محسوس کیا تو بولا، ایسا کچھ نہیں، تم مجھ پر شک کرنا بند کرو اور بس کچھ اور ویٹ کر لو۔ میں کچھ مہینے تک پاکستان جاؤں گا اور تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، پھر ہم وہیں نکاح کر لیں گے، وہاں سے شادی کے بعد واپس آ جائیں گے۔ ٹینا نے خوش ہوتے آگے بڑھ کر مصطفیٰ کو گلے سے لگایا تھا، جبکہ مصطفیٰ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ تمہیں میری آواز کیوں سنائی نہیں دیتی؟ کب سے بولے جا رہی ہوں۔ علیزہ اس وقت جامنی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں تھی، جبکہ اس کا 1.5 سال کا بیٹا مرتضیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ چھوٹی ممانی کے لیے گرم دودھ لے کر آئی تھی۔ علیزے نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ علیزے کی نانو اس وقت مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی، وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ علیزے نے صبر کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، وہ ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی، مگر روز رات کو سوتے وقت اس ستمگر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا اور آنکھیں کھولتی تو سامنے اپنے بیٹے ارتضیٰ کا چہرہ دیکھ کر اسے حیرت ہوتی کہ کوئی شخص اتنا بھی اپنے باپ سے کیسے مشابہت رکھ سکتا ہے۔ یہ حویلی علیزے کے نام تھی، لیکن وہ یہاں اسی حیثیت سے رہ رہی تھی جیسے پہلے رہتی تھی، خاموشی سے، کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہ لے کر اپنے کام سے کام رکھتی۔ اس کے پاس مسکرانے کے لیے بس ایک وجہ تھی، وہ تھا ارتضیٰ، مصطفیٰ خان۔ مرتضیٰ نے جب علیزے کو خاموش دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کی گود میں ارتضیٰ کو دیا اور کہا، جاؤ اسے لے جاؤ، یہ رو رہا ہے، اسے دادو کے پاس لے جاؤ۔ علیزے بھی خاموشی سے ارتضیٰ کو اٹھا کر اوپر چلی گئی، جبکہ مرتضیٰ نے اپنی خالہ کو دیکھا اور بولا، آپ کو ماما کا حال دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کی رسی آپ کے لیے تھوڑی دراز ہو چکی ہے، ایک دم کھینچے گی اور آپ منہ کے بل گر سکتی ہیں۔ جبکہ اپنے بھانجے سے بات سننے کے بعد فضیلہ بیگم نے کہا، تم اپنی زبان کم چلایا کرو، اور جو کچھ ہوا نا وہ تمہاری ماں کا نصیب تھا۔ تمہاری بہن کو ان کے سسرال والے تنگ دستی میں رکھتے ہیں تو یہ اس کا نصیب ہے، اور تمہاری ماں اس صدمے سے اپنے کمرے میں ہو کر رہ گئی، اس کی مرضی ہے، تمہیں یہاں ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ مرتضیٰ نے اپنی خالہ کو دیکھا اور بولا،
وہ میری ماں ہونے سے پہلے آپ کی بہن بھی ہیں۔ سارا دن وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی نہ جانے کیا کچھ کرتی رہتی ہیں، کیا کچھ سوچتی رہتی ہیں۔ آپ کو خود توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر دیکھ لیں؟ وہی بہن ہے جنہوں نے آپ کا گھر بسایا تھا۔ بھول گئیں تو یاد کراؤں کہ کیسے چچا دوسری عورتوں سے… بند کرو اپنی زبان۔ مرتضیٰ تم حد سے آگے بڑھ رہے ہو۔ میں حد سے آگے نہیں بڑھ رہا خالہ جان، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ یہ دنیا گول ہے، یہ وقت کا چکر کسی بھی وقت گھوم سکتا ہے، اور آپ اوپر چڑھی ہوئی ہیں تو نیچے گر سکتی ہیں۔ یہ بات کہتے مرتضیٰ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ علیزے جو کہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی خاموشی سے مرتضیٰ کی بات سن کر آگے کی جانب قدم بڑھا چکی تھی۔ اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا کسی سے لڑنے جھگڑنے کو، کسی سے بحث کرنے کو۔ اس کا دل تو بس ایک ہی سوال کے گرد گھوم رہا تھا۔ نانو اس وقت گہری نیند سو رہی تھی۔ ارتضیٰ کو اس نے واکر میں بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھی ہوئی اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جو کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کی دادوں کے ساتھ تھی۔ نہ جانے کب بے ایمان آنسو گالوں پر بہہ کر اس کے صبر کی توہین کر چکے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نکلی اور اس نے فقط اتنا ہی کہا تھا، مصطفیٰ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا سوائے آپ کے ساتھ کے۔ آپ مجھے تنہا کر کے چلے گئے، اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر چلے گئے۔ میرا بچپنا، میری پڑھائی، میری زندگی، میرا کردار، ہر ایک چیز کو میں نے پسے پشت ڈال کر آگے بڑھ رہی ہوں، لیکن میں تھک چکی ہوں۔ مجھ پر رحم کھائیں یا اللہ، تو میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، میں زندگی سے تھک چکی ہوں۔ اتنے میں فضیلہ بیگم کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی تو علیزے ارتضیٰ کو لیے نانو کی جانب کر کے اس کے آگے تکیے رکھ کر کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ دادوں نے اپنی بوڑھی آنکھیں کھولی اور اپنی جان سے پیاری نواسی کی پشت دیکھی تھی۔ ارتضیٰ کے ہاتھ چومتے انہوں نے کہا تھا، مجھے معاف کرو بیٹا، یہ میری غلطی ہے۔ میں نے مصطفیٰ کے دل کی بات جانے بغیر اس کی صرف اچھائی کو دیکھتے علیزے کی ذمہ داری اس پر ڈال دی، لیکن غلط تھی۔ پتہ نہیں اس گناہ کا بوجھ میں کب تک اٹھا سکوں گی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تم سے تمہارے باپ کا سایہ ہی چھین لیا۔ میرے غلط فیصلے نے سب کو سفر کرنے کے لیے مجبور کر دیا، لیکن میں نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ خود ہی خود کو کوس رہی تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا آخر اب ہوگا کیا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ اپنی ڈگر پر گزر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارتضیٰ 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اب وہ سمجھنے لگا تھا۔ علیزے کو اس کی شرارتیں دن بھر مصروف رکھتی تھیں۔ مرتضیٰ نے آفس سنبھالا ہوا تھا، جبکہ کوثر بیگم تو کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ ان کے پاس تو کرنے کے لیے دماغ مفلوج ہو گیا تھا۔ ان کی جان سے پیاری بیٹی کو سسرال والوں نے اتنے دکھ دیے تھے۔ ارتضیٰ لاکھ چاہے لیکن وہ اپنی بہن کی رہائی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب اپنی بہن سے ملا تو اسے خالہ کی بات کی۔ اس نے فقط یہی کہا تھا کہ بھائی جو کچھ ماما نے علیزے اور پپھو جان کے ساتھ کیا ہے وہ میرے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ مجھے اپنی آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ اگر ہو سکے تو مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ اس وقت مرتضیٰ کو احساس ہوا تھا مکافاتی عمل اسی دنیا میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علیزے اس وقت کچن میں اپنے بیٹے کے لیے دودھ بنا رہی تھی، تبھی فضیلہ بیگم چیختے چلاتے اس کے پاس آئیں اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہال کی سیٹنگ کو بدلنے کی؟ علیزے نے ان کی جانب دیکھا اور بولی، مومانی جان یہ سب بہت پرانا ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا۔ تم ہوتی کون ہو سوچنے والی؟ علیزے کو ایک دم غصہ آ گیا۔ اس نے بولا، اس حویلی کی مالکن ہوں میں۔ یہ بات سنتے ہی فضیلہ بیگم نے ایک تھپڑ علیزے کے منہ پر مارا اور اس کے بال کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے جاتے بولی، تو مالکن ہے؟ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو کتنی دیر اس حویلی کے اندر رہتی ہے۔ 4 دن باہر گزارے گی نا، سڑک پر لگ پتا جائے گا۔ یہ بات کہتے انہوں نے یکدم علیزے کو دروازے سے باہر دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ علیزے زمین پر جا گرتی، کسی کے مضبوط سہارے نے اسے تھام لیا۔ یکدم علیزے کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ اس لمس کو تو جب سے پہچان تھی کہ جب سے اسے خود کی پہچان نہیں تھی۔ دل نے کیا شاید یہ غلط ہو، لیکن جب نظریں اٹھائی تو ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کیا۔ بجلی کی رفتار سے مصطفیٰ کے وجود سے الگ ہوئی، جبکہ مصطفیٰ کو دیکھ کر
सीढ़ियों से उतरते मुर्तजा और अकबर अली खान भी अपनी जगह पत्थर के हो गए। 3-4 साल बाद अपने बेटे को आंखों के सामने देखकर अकबर अली खान को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, जबकि मुर्तजा ने आगे बढ़कर रोते हुए इर्तजा को अलीजे की बाहों में दिया। अलीजे खामोशी से इर्तजा को उठाए कमरे में चली गई। मुस्तफ़ा ने दूर तक उसकी पुश्त को देखा था, मगर अलीजे नहीं पलटी थी। अंदर बैठे अलीजे को नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ है। खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक इर्तजा के रोने की आवाज़ पर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। इर्तजा को बाहर हवेली में घूमने की आदत थी। बंद कमरे में वो इसी तरह चिढ़ता था। अलीजे ना चाहते हुए भी कमरे का दरवाज़ा खोल गई तो इर्तजा भागता हुआ हॉल में निकल गया। मुस्तफ़ा को देखकर एक लम्हे के लिए ठहर गया और पलटकर अलीजे को देखने लगा। मुस्तफ़ा तो हैरत से इस छोटे बच्चे को देख रहा था जो कि हूबहू उसमें मिल रहा था। इर्तजा ने इधर उधर देखा और आगे बढ़कर अपने छोटे छोटे हाथ मुस्तफ़ा के घुटनों पर रखे और बोला, बाबा। ये लफ्ज़ कहा और मुस्तफ़ा के हाथ में मौजूद कप ज़मीन पर गिर चुका था, जबकि मुर्तज़ा ने अपनी नम आंखें साफ की थीं। वो वक्फे वक्फे से इर्तजा को मुस्तफ़ा की तस्वीरें दिखाता रहता था और बताता था कि ये उसके बाबा हैं। बच्चा इतना समझदार था कि फौरन ही अपने बाप को पहचान गया। इससे पहले कि मुस्तफ़ा इर्तजा को अपनी बाहों में उठाता, अलीजे ने आगे बढ़कर मुस्तफ़ा से इर्तजा का हाथ छुड़वाया और उसे अपने सीने से लगाते बोली, सॉरी। इसे भी अपनी माँ की तरह रवैयों की और लोगों की पहचान नहीं है। उम्मीद है आपने बच्चे की बात का बुरा नहीं माना होगा। ये बात कहते अलीजे जाने लगी, तभी मुस्तफ़ा ने उसकी कलाई थाम ली। ये बच्चा किसका है? अचानक उसका ये सवाल सुनकर अलीजे ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ मुस्तफ़ा के मुंह पर दे मारा और उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, ये बेटा मेरा है, समझे, आपका इस पर कोई हक नहीं, इस सवाल का भी। और अगर आप आ ही गए हैं तो मुझे इस मनहूस रिश्ते से आज़ाद करें। आई समझ? यहाँ से जाने से पहले मुझे तलाक देकर जाइएगा और जितने दिन यहाँ है मुझे नज़र भी मत आइएगा। ये बात कहते अलीजे इर्तजा के साथ जा चुकी थी, जबकि सब लोग हैरत से अलीजे का ये रूप देख रहे थे। मुस्तफ़ा ने सबको देखा, उसका सवाल समझते हुए कहा, ये तुम्हारा और अलीजे का बेटा है। 4 साल में आज इस हवेली ने अलीजे की आवाज़ सुनी है। तुम्हारे जाने के बाद तो वो बिल्कुल जिंदा लाश हो चुकी थी। इस बच्चे ने उम्र से पहले उसको माँ बनाकर जिंदगी से ही बेगाना कर दिया। अब तुम वापस आ गए हो तो उसकी जिंदगी आसान करके जाना। अपने बाप की आवाज़ सुनकर मुस्तफ़ा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने सीसा घोल कर डाल दिया हो, लेकिन मुस्तफ़ा सख्ते की हालत में सोफे पर ही बैठा रहा। उस रात का गुजरा एक एक पल इसे याद आ रहा था। दिल की बेचैनी और इर्तजा के हाथों का लम्स, हूबहू अपनी जैसी कशिश मुस्तफ़ा को अच्छी तरह समझ आ रहा था कि इर्तजा उसी का बेटा है। ये सोचकर मुस्तफ़ा की बेचैन जिंदगी में सुकून आ रहा था, लेकिन उस सुकून को हासिल करने के लिए मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी और ये मेहनत करने के लिए वो दिलो जान से तैयार था। दूसरी तरफ अलीजे भी खुद के सिसकते वजूद को समेटने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी एक रात में बदल गई थी जब नानो ने उसको तैयार किया। वो स्याह रात अलीजे कैसे भूल सकती है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अपने चेहरे पर दुनिया भर की सख्ती लाए मुस्तफ़ा अली खान ने इस निकाह को कबूल किया था, जबकि दूसरी तरफ अलीजे तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। नानो ने उसे लाल रंग का जोड़ा पहनाने के बाद कहा था कि मौलवी साहब कुछ भी कहें तो उसका जवाब हाँ में देना और कबूल है कहना है। अलीजे ने वैसा ही किया। उसे मालूम नहीं था कि उसके निकाह के क्या हकूक हैं, मतलब भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद जब अचानक उसकी नानो ने अलीजे की मुश्किल समझी तो कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें पता है अगर तुम निकाह कर लोगी और कबूल है कह दोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? अलीजे ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर देखा और बोली, क्या मिलेगा? तब नानो ने उसे बताया, अगर तुम हाँ कहोगी कि तुम्हें कबूल है तो तुम्हें इनाम में मुस्तफ़ा मिलेगा। मुस्तफ़ा के नाम पर अलीजे की आंखों की चमक देखने के काबिल थी। उसने कहा, सच्ची नानो, मुझे मुस्तफ़ा भाई मिल जाएंगे? मतलब वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे?
जैसे आपने बताया था। अपनी नवासी की खुशी से चमकती पेशानी को उन्होंने देखा और बोली, हाँ, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हारा मुहाफिज बनेगा, मगर ये सब उसी सूरत होगा जब तुम इस निकाह के लिए कबूल है कहोगी। अलीज़े ने भी खामोशी से हामी भर ली थी, लेकिन आने वाले वक्त की खबर किसी को नहीं थी कि कौन मुहाफिज बनने वाला था और कौन किसका साथ निभाने वाला था। अपने बूढ़े कंधों से उन्होंने ये जिम्मेदारी उतार कर मुस्तफ़ा के कंधों पर डाल तो दी थी, लेकिन उनके मन में खौफ था, एक वसवसा था। अपनी बहू की तेज मिजाजी को वो अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अपने बेटे के मिजाज से भी वाकिफ थी। उनके फैसले पर कोई भी इनेराफ नहीं कर सकता था। उन्हें यकीन था वही हुआ। उन्होंने जब अपनी यतीम मस्कीन नवासी का निकाह मुस्तफ़ा अपने पोते से करने का जिक्र किया तो घर में सबने इस बात को तस्लीम तो कर लिया था, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि सबके अंदर एक लावा उबल रहा है और वो न जाने कब फटेगा। फिलहाल उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने कर दिया। अपनी गुजरती हुई उम्र का उन्हें अच्छी तरह एहसास था। तब ये फैसला किया गया था कि अलीज़े के मामले पर वो किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती थी। मुस्तफ़ा के अलावा कोई भी उसका सरपरस्त नहीं बन सकता था। मुस्तफ़ा ने कमरे को दरहम भरम करके रख दिया। वो तो यहाँ पर कुछ अरसा छुट्टियां बिताने आया था। लंदन से वापसी पर उसने क्या कुछ नहीं सोचा था कि घर वालों को अपने और टीना के बारे में बता देगा, उससे निकाह कर लेगा और एक खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। लेकिन यहाँ कर दादो की अचानक तबीयत खराबी ने उसके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अपने बाप की इल्तिजा को इनकार नहीं कर सका और बिला आखिर उसे इस छोटी सी लड़की अलीज़े से, जिसको वो अपनी छोटी बहन समझता था, उसके साथ निकाह के लिए हामी भरनी पड़ी। उस वक्त वो इस्तराबी कैफियत में बैठा था जब कौसर बेगम कमरे में दाखिल हुई। मैंने तुम्हें कहा था तुम ये निकाह नहीं करोगे। तुम्हारे नज़दीक माँ की बात की कोई अहमियत है या नहीं? तभी मुस्तफ़ा ने अपने गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होती आंखें उठाईं और अपनी माँ की जानिब देखकर बोला, मैंने भी आपको बोला था अम्मा कि मैं बाबा के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आप अच्छी तरह जानती हैं, अगर निकाह नहीं करता तो बाबा क्या करते? तुम्हें घर से निकाल देते ना। तुम कोई लूले लंगड़े अपाहज हो, तुम्हारे पास वसाइल नहीं कि तुम यहाँ से दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजार सकते। अच्छी भली नौकरी है तुम्हारे पास, इतने काबिल हो कि अपनी जिंदगी आसाइश के साथ गुजार सकते हो। लेकिन मुस्तफ़ा ने कहा, मेरे पास दौलत तो है माँ, लेकिन अपने नहीं होंगे और अपने किसी दौलत से नहीं खरीदे जा सकते। बस करो मुस्तफ़ा, क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे ज्यादा बाप के गुण पाए जाते हैं। अपने और ये दौलत और ये खरीदना, ये सब क्या है? कोई अपना नहीं आज के दौर में, हर इंसान अपना फायदा देखता है। तुम्हें क्या जरूरत थी ये निकाह करने की? अड़ जाते। मुस्तफ़ा ने कहा, अम्मा बस कर दे। अम्मा, मेरे दिमाग में पहले ही बहुत सारी उलझनें हैं, मुझे मजीद किसी सोच में मुब्तला ना करें। उन्होंने अपने बेटे को देखा और बोली, मैंने तुम्हें किसी सोच में नहीं धकेला, आई समझ? और वो लड़की जो कि अभी सवेली की मालकन बनने के ख्वाब देख रही है ना, वो बहुत बुरी मुंह की खाएगी। मैं उसे कभी इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। जिसके खानदान का नहीं पता, बाप का नहीं पता, पता नहीं किसका। अम्मा बस करें, क्या हो गया है आपको? मुस्तफ़ा को ये बात बहुत बुरी लगी थी। वो इस निकाह से मायूस था, लेकिन अलीज़े के किरदार पर या अपनी पुप्पो जान के किरदार पर कोई बात वाज़ेहा बर्दाश्त करने के हक में नहीं था। उन्होंने हैरत से अपने बेटे को देखा और फिर गुस्से से बोली, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम बाप और बेटे के दरमियान मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं, लेकिन तुम लोगों ने जो करना था ना वो कर लिया। अब जो मैं करूंगी उसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होगा। ये बात कहकर वो कमरे से चली गई थी, जबकि मुस्तफ़ा ने खामोशी से नजरें झुका ली। उसने सोच लिया था वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाएगा, ये सोचे समझे बगैर कि उसकी जाने के बाद हालात कितने संगीन हो सकते हैं। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मुस्तफ़ा अपने बैग में कपड़े डाल रहा था। सुबह के तमाशे की एक एक बात उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। सुबह जब वो नाश्ते के लिए उठा तो उसकी माँ ने अलीज़े को बालों से पकड़ा हुआ था और उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम जैसी जलील लड़कियों के यही हथकंडे होते हैं। पहले मासूम से लड़कों को फंसाती हैं और फिर उससे निकाह कर लेती हैं। मुझे तो पहले ही शक था,
तुम जो मेरे बेटे के साथ चिपकी रहती थी। लेकिन अब मेरी बात सुन लो, ये निकाह बेशक हो चुका, लेकिन ये कागज का रिश्ता है। मैं तुम्हें उखाड़ कर फेंक दूंगी। तुम अपनी औकात मत भूलो। जाओ जाकर नाश्ते के बचे हुए बर्तन धो। ये बात कहते हुए धक्के से अलीजे को फर्श पर दे मारा। तब मुस्तफ़ा ऊपर खड़ा था, अपनी माँ की जानिब बढ़ा और बोला, अम्मा ये क्या तरीका है? कौसर बेगम ने अपने बेटे को देखा। वो शुरू से अलीजे की हिमायत में बोलता है, लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल कभी नहीं आया। अलीजे ने मुस्तफ़ा को देखा तो भागकर उसके बाजू से लिपट गई। मुस्तफ़ा ने अनजाने एहसास के तौर पर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम जाओ ऊपर। अपनी माँ से बोला, अम्मा आखिर आपको हो क्या गया है? ये किस तरह का रवैया है? कौसर बेगम ने कहा, मुझे कुछ भी हो गया हो, तुमसे मतलब? जब तुम अपनी मर्जी करना जानते हो तो मैं भी अपनी मर्जी करना जानती हूँ। इस लड़की की जो हैसियत थी वही रहेगी। मैं इस मनहूस को अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी, समझे तुम? मुस्तफ़ा ने कहा, मगर बस बहुत हो गया, जाओ यहां से। उसका वकील बनने की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी माँ का यह अनजान रवैया देखकर मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। दादो की तबीयत संभल गई थी। अचानक मुस्तफ़ा को उसकी कंपनी से कॉल आई कि वहाँ उसकी ज़रूरत है। वो खामोशी से यहाँ से जाना चाहता था, वहाँ जाकर सबको खबर देगा। उसे यहाँ सबसे भागना था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मुस्तफ़ा ने पलट कर देखा। अलीज़े भागती हुई कमरे में आई और बोली, मामी जान ने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा था, देखें यहाँ पर निशान भी है। मुस्तफ़ा ने उसकी जानिब देखने से गुरेज किया और बोला, अलीज़े यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। जबकि अलीज़े समझी कि वो उससे नाराज़ है, वो आगे बढ़कर उसके सीने से लगी और बोली, मुस्तफ़ा भाई आप मेरा यकीन करें, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। जबकि अलीज़े के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर उसके दोनों बाजू थामे और उसे दूर झटकते हुए बोला, खबरदार अगर तुमने मुझे भाई बोला तो। मैं कह रहा हूं यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर अचानक मुस्तफ़ा के हटाने पर एक मर्तबा फिर उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। एक मिनट के लिए तो मुस्तफ़ा की धड़कन रुक चुकी थी। रात के कमज़ोर लम्हे में मुस्तफ़ा अली खान ने इस निकाह को अपना लिया था, जिसकी वजह से वो खामोशी से अपने रकीबों को छोड़कर यहाँ से जाने वाला था। फजर से पहले उसकी आंख खुली और अपने मुकाबिल पर एक नज़र डाले बगैर वो अपना बैग उठाकर उस हवेली से निकलता चला गया, ये सोचे समझे बगैर कि वो मासूम वजूद जो उसके कमरे में गहरी नींद सो रहा है, सुबह उठकर किस जंग में से गुजरने वाला है। सुबह के सूरज की रोशनी जैसे ही अलीज़े की आंखों में पड़ी तो उसने अपनी दोनों आंखें मस लीं और हैरत से कमरा देखा। ये तो मुस्तफ़ा भाई का कमरा। अभी वो यही बात सोच रही थी, तभी गुजरी रात का साया उसकी आंखों के सामने लहराया। वो अपनी सोचों में ही घिरी थी जब एक जोरदार थप्पड़ ने अलीज़े के 14 तबक रोशन कर दिए। कल मोही, मेरे बेटे के कमरे में क्या कर रही है तू? और मुस्तफ़ा कहाँ है? अलीज़े ने डर के कहा। वो यहाँ सो रहे थे। जबकि अलीज़े की बात सुनकर कौसर बेगम ने सुर्ख चेहरा लिए उसको बाजू से जकड़ा और कमरे से बाहर खींच कर ले जाते जोर जोर से बोली, देखिए बीजान, अपनी मासूम यतीम नवासी के करतूत। रात को मेरे बेटे को न जाने किस जाल में फंसाने के लिए उसके कमरे में सो रही थी। अब इससे पूछकर बताएं कि मेरा बेटा कहाँ है। बीजान ने कौसर बेगम के नीच अल्फाज सुने तो बोली, बहू खबरदार, अगर तुमने एक लफ्ज़ और बोला तो तुम्हारा बेटा इसका शौहर भी है। जबान संभाल कर बोलो, बड़े छोटे का लिहाज भूल गई हो। अपने जायज़ बच्चे के लिए अलीज़े ने क्या क्या सुना था, कैसे भूल जाती, और अब वो मासूम बनकर आ गया। अलीज़े ने आंसू साफ किए और नानों के कमरे की जानिब चल दी। मैं खुद गर्ज हो गया था, मुझे माफ़ कर दें। माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाह की नहीं। और गुनाह अगर एक हो तो माफ़ हो जाता है। तुम्हारे तो गुनाह अगर दोहराए जाएं तो शायद हमें याद ही नहीं रहेगा कि तुमसे किस किस चीज़ का सवाल करें। अली खान ने अपने बेटे को जब अपनी माँ के कदमों में बैठे देखा तो दुख से बोला, तुमसे मांगा ही क्या था मुस्तफ़ा? क्या मांगा था? बस एक नाम, एक साथ। तुम्हें दौलत की हविस नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें हमसे 4 साल बेगाना रखा? मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दो।
تمہاری 26 سالہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب تم نے اپنے باپ کو اپنی زندگی کے کسی بھی چھوٹے بڑے فیصلے میں شامل نہ کیا ہو؟ تم آخر اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے تو تم پر بہت مان تھا کہ میرا مصطفیٰ کبھی کسی کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا، وہ کبھی کسی کی ضرورت کے وقت پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ مان توڑ دیا تم نے، میرا اعتبار، میرا مان، اس بوڑھی ماں کا دل توڑ دیا۔ آخر کیوں مصطفیٰ؟ مصطفیٰ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولا، بابا اس سب میں میری غلطی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو ایک اچھے ماحول میں پایا۔ 10 سال کا تھا جب علیزے اس دنیا میں آئی۔ پھپھو جان کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں اس کے لیے انتظار کرتا تھا، اس کے جاگنے کا انتظار کرتا تھا، کسی کو بھی بولنے نہیں دیتا تھا۔ مرتضیٰ کے ساتھ میں خود نہیں کھیلتا تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ تو کیوں چھوڑ کر چلے گئے تم؟ نہیں، ہم لوگوں نے سمجھا تھا ہماری غلطی ہے، لیکن اس چیز کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ یہ مصطفیٰ علی خان، مجھے افسوس ہو رہا ہے، دل کہتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، تم نے نازک سی علیزے کو اس کی زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اماں سے ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتے تھے، خالہ جان کے رویے سے تم کیسے بن گئے؟ کیسے تم نے اسے اکیلے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ مصطفیٰ نے کہا، کیوں کیا؟ یہ مجھے فرسٹریشن ہو چکی تھی۔ یہاں اچھا فرسٹریشن تھا، کم سے کم ہم سے رابطہ تو کر لیتے۔ رابطہ نہیں کیا، ہمارے فون میسج کسی کا جواب تو دے دیتے نا۔ تم نے تو ہر ایک چیز سے خود کو ایسے دور کر دیا جیسے ہم تمہارے سگے ہوں ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں، میں ساری کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ آپ ساری کشتیاں جلا کر نہیں، اب بھی دھوکہ کھا کر آئے ہیں، جو دھوکہ آپ روز مجھے دے کر گئے تھے۔ اچانک علیزے کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر مصطفیٰ خاموش ہوا۔ علیزے کمرے میں داخل ہوئی اور سب کے سامنے موبائل کی اسکرین کرتے بولی، یہ دیکھیں، یہ پچھتاوا ہو رہا ہے نا، یہ ایسے نہیں ہوا۔ ایک گہرا دھوکہ دل توڑوا کر آئے ہیں۔ لڑکی ٹینا اس کے ساتھ ہی پچھلے سال سے تعلق میں ہے۔ اپنے دل کے ٹوٹنے پر انہیں اپنے یاد آئے ہیں۔ آپ لوگ یہ مت سمجھے انہیں ہماری کشش کھینچ لائی ہے۔ علیزے کے منہ سے ساری باتیں سن کر مصطفیٰ کے کندھے جھک گئے تھے، جبکہ مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر علیزے سے ارتضا کو لیا تھا۔ سارے گھر والے حیرانی سے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے علیزے کو دیکھا اور بولا، تم صحیح کہہ رہی ہو، مکافات عمل دیکھ کر آ رہا ہے، لیکن میرا یقین کرو، میں نے کبھی تم سے جڑے رشتے کو فراموش نہیں کیا۔ آپ ہوتے کون ہیں کسی رشتے کو فراموش کرنے والے؟ آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ اور نانو، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، خدا کا واسطہ ان سے کہیں مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ میرا دم گھٹ رہا ہے نانو، میں مر جاؤں گی۔ ان سے کہیں میری زندگی بخش دیں، مجھ سے میری سانسیں نہ چھینیں، مجھ سے میری اچانک علیزے سسک اٹھی۔ جبکہ ارتضا نے اپنی ماں کو تڑپتے دیکھا تو خود بھی رونے لگا۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن ارتضا اپنی ماں کے پاس جا کر اس کے آنسو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ علیزے مزید تڑپ اٹھی تھی۔ مصطفیٰ نے ماں بیٹے کو پیار سے دیکھا تو خود بھی زاروں قطار رونے لگا۔ کتنی خوبصورت دنیا تھی اس کی۔ یہی ہوتا ہے، جب کوئی بہتر کو ٹھکرا کر بہترین کے پیچھے بھاگتا ہے تو اسے ٹھوکر لگتی ہے، اور یہی ٹھوکر مصطفیٰ کھا کر آ رہا تھا۔ مصطفیٰ کو روتا دیکھا تو ارتضا بجلی کی رفتار سے اپنے باپ کی جانب بڑھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مصطفیٰ کا منہ نیچے کیا اور اس کے دونوں گالوں کو چوما۔ مصطفیٰ اس کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھ کر رو دیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری اتنی محبت اور شفقت کے قابل نہیں۔ میں تو وہ بدقسمت باپ ہوں جسے تمہاری پیدائش تک کا نہیں پتا، تم سے بے خبر تھا کہ ایک خوبصورت سا بیٹا ہے۔ جبکہ ارتضا حیران کن نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنی ماں کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، ماما، بابا تو لو لئے ہیں، آپ ان کو معاف کر دینا، وہ چھولی تو کر لیں گے، آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ ماما بابا کو معاف کر دیں، وہ کبھی دوبارہ غلطی نہیں کریں گے۔ جبکہ علیزے نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کہ اپنے باپ کے آنسوؤں پر تڑپ اٹھا تھا، اور وہ نامے سر ہلاتے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ میں یہ بالکل نہیں کر سکوں گی، یہاں سے چلے جائیں آپ۔
कैसे चला जाऊं? मैं जानता हूं मैंने गलत किया, मगर खुदा की कसम मैं भी सुकून में नहीं रहा। अलीज़े ने कहा, इस बात का इल्ज़ाम आप मेरे सर डाल सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे इर्तज़ा के लिए माफ़ कर दो। तुम्हें भी तो अपने इर्तज़ा से मोहब्बत थी। उसके सदके मुझे माफ़ कर दो। अलीज़े तड़प तड़प कर रो पड़ी। उस पल का उसने कितनी शिद्दत से इंतज़ार किया था ये वही जानती थी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। किस तरह माफ़ करती? तभी अचानक बीजान की बिगड़ती हालत ने सबको अफसरदा कर दिया। अलीज़े को आज भी याद है, वो अपनी आखिरी सांसों में भी मुस्तफ़ा और अलीज़े से कह रही थी कि एक दूसरे के हाथ में हाथ थाम कर, सिर्फ इतना ही कहकर एक दूसरे के हमदर्द रहना। आने वाले वक्त में तुम लोगों को साथ देखना चाहती हूँ। आज उनको गुजरे 2 साल हो चुके हैं। अलीज़े मुस्तफ़ा को माफ़ कर चुकी है, जबकि उसकी हवेली के आंगन में एक और फूल भी खिल चुका है। मुस्तफ़ा ने जब उसे खामोश देखा तो आगे बढ़कर उसके कंधे के गिर्द हिसार बनाते बोला, क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? अलीज़े ने खामोशी से अपना सर उसके कंधे पर रखा और बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही थी, जब जब लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तब तब अल्लाह ने मुझे नई उम्मीद दी। शुक्रिया मुस्तफ़ा, मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए। जबकि मुस्तफ़ा ने अलीज़े की पेशानी चूमी और बोला, शुक्रिया तुम्हारा मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाने के लिए। और फिर वक्त ने सबके ज़ख्म भर दिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।